اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں، ای الذی ینفقون، کیا چیز خرچ کی جائے، والسائل عمر بن الجموح وکان شیخا ذا مال، یہ سوال پوچھنے والے حضرت عمر بن جموح تھے جو بوڑھے تھے اور مالدار صحابی تھے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عما ينفقوا وعلى من ينفقوا، کیا چیز خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، قل لہم، آپ انہیں کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر اپنے مال میں سے، بیان اللیما شامل للقلیل والکثیر، یہ قلیل کثیر سبھی کو شامل ہے، جو بھی خرچ کرو گے، جتنی آپ کی استطاعت، جتنی آپ کی طاقت ہے، جو بھی خرچ کرو گے اخلاص ہونا چاہیے۔ وفیہ بیان المنفق الذی هو احد شق السوال، یہ سوال کی جو دو شقیں ہیں، شقی، یہ چونکہ تسنیہ ہے، سوال کی جو دو شقیں ہیں ان میں سے ایک شق بھی یہ بھی ہے کہ مال کون سا کیسا خرچ کریں، اور دوسری شق یہ کہ کس پر خرچ کریں۔ وہ اجاب عن المصرف، اور جواب دیا اس کے مصارف کا، الذی هو الشق الاخر، جو کہ دوسری شق ہے، بقول ہی، اس قول کے ساتھ، فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتاما والمساکین وابن السبیل، مسافر، ایہم اولا بھی، یہ زیادہ مستحق ہیں، ان پہ خرچ کیجئے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، انفاق وغیرہ، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، فمجازین علیہ، وہ اس پر تمہیں اجر دے گا، اس پر تمہیں بدلہ دے گا، جزا دے گا۔ دیکھیں صحابہ اکرام، پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ کثرت سوال نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ کہیں پر کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی تو سوال کرتے تھے، ویسے زیادہ تر سوالات صحابہ اکرام نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے، احکام عملیہ کا بیان چلا آ رہا ہے، اب فرمایا اگر تم اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جان اور مال لگانے سے کسی قسم کا دریغ نہ کرو۔ تو اب اس کلیہ کے تحت مصارف کا ذکر کیا، جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم کس پر خرچ کریں یا کیا خرچ کریں، تو اس کی ایک شق کا جواب یہاں پر دے دیا گیا۔ اب اس کلیہ کے تحت اس سے آگے اب مصارف ہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ تم نے والدین، رشتہ دار، لیکن یاد رکھیے والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یہاں پر نفلی صدقہ مراد ہوگا، والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد جو آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، اور فروع جو آپ کے ذریعے سے آگے پیدا ہوئے، یعنی اپنی اولاد کو، اور ایسی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے خامن کو دے دوں، اپنے خامن پر صدقہ کروں، تو فرمایا ہاں تم اپنے خامن پر صدقہ کر سکتے ہو، چونکہ یہ سلائی کا کام کرتی تھی۔ تو یاد رکھیں اس سے نفلی صدقہ مراد ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ زکوٰۃ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے منافع، ان کا کام، ان کا کھانا پینا سب اکٹھا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کہ ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ جا رہے۔ تو اب وہ سارے مصارف آگے ذکر کیے جا رہے ہیں، جہاد، نکاح، طلاق، خلا، الا، اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں آگے، اب یہاں سے آگے۔ کتبہ ای فریدہ، فرض کیا گیا، علیکم، تمہارے اوپر، القتال، جہاد کو، للکفار، کفار کے ساتھ، وہو کرہن ای مکروہن، وہ تمہیں ناپسندیدہ لگتا ہے، لکم، ظاہر ہے تمہیں ناپسند ہوگا، طبعاً لمشقت ہی، اس میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے،
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حال یہ کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقت میں تمہارے لیے وہ بری ہو۔ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوجِبَةِ، چونکہ جو نفس ہوتا ہے شہوات کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے شہوات کی طرف نفس کا میلان زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو، وہ چیز تمہیں اچھی لگے، پسند ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے بری ہو، لِحَلَاكِهَا، تکلیفوں اور ہلاکتوں کی وجہ سے، وَنُفُورِهَا عَنِ التَّکلیفات، اور تکلیفات سے ظاہر انسان نفرت کرتے، الْمُوجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا، تاکہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایسی بات کی طرف آ جائیں جو ہمارے لیے سعادت کی موجب ٹھہرے، جو باعث سعادت ہو، تو جب اگر تم سعادت چاہتے ہو تو بظاہر اگر کوئی چیز تمہیں ناپسندیدہ بھی لگتی ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کیسی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ قریب ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، یا اگر تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی اور بری نہ ہو، فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ، شاید کہ تمہارے لیے قتال میں وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ، اگرچہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، خیرن، بہتری ہو، لِأَنَّ فِيهِ إِمَّا الظَّفَرَ، کیونکہ اس میں کامیابی ہے، والغنیمہ، مال غنیمت کا حاصل ہونا ہے، ابھی شہادہ، اگر کامیاب نہ ہوئے، فتح نہ پائی، غنیمت نہ ملی، شہادت ہے، کامیابی کامیابی ہے، والاجر، اور اس کے اندر اجر ہی اجر ہے، وفی ترکہ، اور اگر جہاد کو ترک کر دو گے، چھوڑ دو گے، وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ، اگرچہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ چونکہ جہاد میں جانا مشکل لگتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ نہ جائیں، لیکن شرن، یہ تمہارے لیے برا ہوگا نہ جانا، کیوں؟ لِأَنَّ فِيهِ الذُّلَّ، اس میں ذلت ہے، والفقر، اس میں محتاجی ہے، وحرمان الاجر، اور اجر سے محرومی ہے۔ ذلت کیا ہے؟ دشمن تمہارے اوپر قابو پا جائیں گے، تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، تمہارے اوپر اپنا تسلط جما لیں گے، پھر تمہارے لیے یہ بات مشکل ہو جائے گی، اس لیے اگرچہ بظاہر شہوات کی طرف تمہارے میلان کی وجہ سے اور تکلیفوں اور ہلاکتوں اور نفرتوں کی وجہ سے تمہیں یہ ناپسند ہے، لیکن وہ سعادت والی بات ہے، لیکن وہ سعادت والی بات ہے، حقیقت میں تمہارے لیے وہ سعادت والی بات ہوگی، اس لیے جہاد میں جاؤ، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما ہوا خیر لکم، تمہارے لیے کیا خیر ہے اللہ کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ذالک، اس لیے، فبادروا الی ما یأمرکم بھی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس میں جلدی کرو، اس میں رغبت اختیار کرو، جلدی کرو، جلدی آگے بڑھو۔ گزشتہ آیت کے ساتھ آیت مذکورہ کا ربط یہ ہے، یہاں پہ پہلے جہاد مالی کا ذکر کیا گیا تھا، اب جہاد بدنی کا ذکر کیا گیا، پچھلی آیت میں جہاد مالی کا ذکر تھا، اب جہاد بدنی کا ذکر ہے، فرمایا جہاد تم پہ فرض ہے، اگرچہ تمہیں تباً وہ ناگوار ہے، لیکن اس میں کچھ فائدے بھی تو ہے نا، اس میں مال غنیمت مل جاتی ہے، اس میں فتح مل جاتی ہے، حکومت بھی مل جاتی ہے، بعض اوقات بڑا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن مقصود یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اول سرایہ، سب سے پہلا جو لشکر آپ نے بھیجا، اول سریہ جو ہوا، وہ امر علیہا، اس پر امیر بنایا تھا عبداللہ ابن جاہش، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فقاتل المشرکین، وقتلوا، انہوں نے جا کر مشرکین کے ساتھ لڑائی کی، وقتلوا ابن الحضرمی، ابن حضرمی کافر کو قتل کر دیا، فی آخر یوم من جمادی الاخرہ، جمادی الثانی کے آخری دن میں، آخری دنوں میں یہ مارکا پیش آیا، والتبس علیہم، اور مشتبہ ہو گیا ان پر، مشتبہ ہو گیا ان پر، برجب، رجب، یعنی رجب اور جمادی الثانی کا آخر ان پر مشتبہ ہو گیا، فعیرہم الکفار، کفار نے اس پر عار دلائی، باستخلالہ، کہ تم نے حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کی ہے، فنزلا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام، پوچھتے ہیں وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں، کہ لڑائی کے بارے میں، المحرم جو حرمت والے مہینے،
قتال فی، ان میں لڑائی کے بارے میں، بدل اجتمال ہے یہ، قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا بڑی بات ہے، یعنی گناہ ہے، عظیم وزرن، بڑا بوجھ ہے یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر آگے آخر میں آ کے آ رہی ہے، آخر میں اس کی خبر آئے گی، تو چونکہ یہ مبتدا خبر ہے، وصدن یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو اکبر عند اللہ، یہ آیت کے آخر میں آ کے آ رہی ہے، اکبر عند اللہ اس کی خبر ہے، وصدن مبتدا ہے اور خبر اس کی اکبر عند اللہ، منع للناس روکنا ہے لوگوں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے روکنا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اے دین اللہ اللہ کے دین سے روکنا، وکفر بہ اور اللہ کا انکار کرنا، وصد عن المسجد الحرام اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، ای مکہ تھا یعنی مکہ سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ اور اہل مکہ کو وہاں سے نکالنا، وہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو وہاں سے جو انہوں نے نکالا، یہ بھی خبر ہے، مبتدا خبر ہے، اس کا جو خبر آ رہی ہے اکبر، جو اوپر تذکرہ آپ نے پڑھا وہ مبتدا اور اکبر اس کی خبر آ رہی ہے، اعظم وزرا یہ بہت بڑی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، من القتال قتال سے بھی زیادہ، والفتنۃ اور فتنہ، فتنہ سے مراد شرک، شرک، والفتنۃ الشرک منکم جو شرک تم کرتے ہو، اکبر من القتل وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، لکم فیہ جس میں تم مبتلا ہو، ولا یزالون ای الکفار، ولا یزالون مسلسل رہیں گے، یقاتلونکم تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، کفار مسلسل تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، حتی یہاں تک کہ کئی یردوکم عن دینکم تاکہ تمہیں پھیر دیا جائے اپنے دین سے، کفر کفر کی طرف، کفار یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں تاکہ تمہیں تمہارے دین سے کفر کی طرف پلٹا دیں، ان کا یہ مقصد ہے، لڑائی کا مقصد ان کا یہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں، اگر ان کی استطاعت ہو، ان کی طاقت میں ہو، ان کے بس میں ہو، وہ تمہیں پھیر کے چھوڑیں، ومن یرتد منکم اور جو کوئی تم میں سے پھر گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، عن دین اپنے دین سے پھر گیا، فیمت وہ مرا اس حالت میں، وہ کافر کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالهم پس یہی لوگ ہیں حبط کر کیے گئے ان کے اعمال، الصالحہ اعمال صالحہ حبط کر دیے جائیں گے ان کے اعمال صالحہ، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فلا اعتداد بها ان اعمال کا ان نیکیوں کا کوئی شمار نہیں کیا جائے گا، ولا ثواب علیہ ان پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، والتقیید بالموت موت کے ساتھ اس کو مقید اس لیے کیا گیا ہے، یفید انہ لو رجع الی الاسلام یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے اگر کوئی مرتد ہو گیا لیکن پھر اسلام کی طرف واپس آ گیا تو لم یبطل عمل اس کے اعمال باطل نہیں ہوں گے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ اس کے سابقہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، مثلا اگر کسی نے حج کیا تھا، حج اس پر فرض تھا، مرتد ہو گیا، اب دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کل حج مثلا وعلیہ الشافعی اور یہی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسلک یہ ہے دوبارہ کرنا ہوگا، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، سمجھیں آیات کو، یہ آیات جو آپ نے پڑھی ہیں اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دستور چلا آتا تھا کہ 4 مہینوں میں باہمی قتل و قتال جنگ و جدل جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی 4 مہینے آپ کو کل بھی بتا دیے تھے، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جاش کی سرکردگی میں چند مہاجرین کو بھیجا اور عبداللہ بن جاش کو ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جب 2 دن کا سفر آپ کر لیں پھر اس خط کو کھولنا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنا دینا، اپنے ساتھیوں کو پھر یہ خط پڑھ کے سنا دینا، اور کسی پر آپ نے زبردستی نہیں کرنی ہے، جو آپ کے ساتھ جانا چاہیں ان کو لے جانا، جو نہ جانا چاہیں ان کو واپس کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس سمت جاؤں؟ فرمایا نجد کی طرف جاؤ،
روانہ ہو گئے. مختصر یہ کہ 2 دن کا سفر طے کیا. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا قافلے نے, ٹھہرے, اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کھولا اور اس کو پڑھ کر سنایا. اس میں مضمون کیا تھا یاد رکھیں, جس چیز کی جو پابندی لگا دی جائے اس کی پابندی کرنی چاہیے, یہ بھی شریعت کا حکم ہے. آپ کے ذریعے کسی نے کوئی پیغام بھیجا, کوئی خط لکھ کر بھیجا کہ یہ فلاں کو دے دینا, کسی کو اجازت نہیں اس خط کو پڑھے راستے میں. جس کے لیے وہ اسی کے لیے, یہ راز ہے, جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں, کسی کا راز فاش کرنے کی اجازت نہیں, بلا اجازت کے کسی کا میسج پڑھنے کی اجازت شرعن نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے. لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا. خط یہ تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد. اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ. اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جاؤ, یہاں تک کہ جب مقام نخلا میں پہنچو تو قریش کے تجارتی قافلے کا انتظار کرنا. امید ہے اللہ تعالیٰ ان کا مال تمہیں عطا کریں گے اور پھر وہ مال لے کر ہمارے پاس لے آنا. یہ خط تھا. حضرت عبداللہ بن جاش نے پڑھا اور فرمایا مجھے تو قبول ہے, جو اللہ کے رسول نے کہا میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں, سمیعت و اطاعت. باقی ساتھیوں نے بھی کہا, انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے, جو چاہتے تو میرے ساتھ جائے, نہیں چاہتے تو واپس ہو جائے. سب نے خوشی سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور شہادت کا شوق اور رغبت جب ان کے سامنے ذکر کی گئی تو سب کے اندر یہ جذبہ اٹھ پڑا اور چل پڑے. سب نے کہا دل و جان سے ہم راضی ہیں, دل و جان سے ہم راضی, ایک بھی واپس نہیں ہوا, سارے چلے گئے. مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا, وہاں پر پہنچے ہی تھے, ابھی قریش کا قافلہ آتا ہوا نظر آ گیا, دکھائی دیا, جو طائف سے تجارتی سامان, کشمش, زیتون, تیل, چمڑے وغیرہ لے کر آ رہا تھا. مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا. حکم بن کیسان, عثمان بن عبداللہ یہ گرفتار ہوئے, باقی سارے بھاگ گئے. صحابہ کرام قیدیوں کو اور سامان کی اونٹوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ایک تو یہ اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے, اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں کفار مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے, ان کے دفاع کے لیے یہ دستہ بھیجا گیا تھا. تو کفار کے جذبات بڑک اٹھے, کیونکہ یہ عبداللہ, یہ کیا نام ہے اس کا, عمر حضرمی مارا گیا تھا اور ان کے لوگ گرفتار بھی ہوئے, سامان بھی لے آئے. تو یہ بہت بڑک اٹھے, جلال میں آ گئے کہ ان کو کیا ہمارے معاملے میں مداخلت, کیوں کی پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور پھر یہ پروپیگنڈا بھی کہ انہوں نے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی, حرمت والے مہینوں میں انہوں نے لڑائی کی. اب ہوا کیا تھا, ہوا یہ تھا کہ مسلمان جس تاریخ کو انہوں نے حملہ کیا, یہ جمادی الثانی کی آخری یعنی 30 تاریخ سمجھ رہے تھے کہ آج جمادی الثانی کی 30 اور آخری تاریخ ہے, لیکن حقیقت میں وہ چاند 29 کا ہو گیا تھا اور یکم رجب تھی, غلطی سے ہو گیا. جمادی الثانی 29 کا ہو گیا اور مسلمان اس کو 30 سمجھتے تھے. جب کفار نے اعتراض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا منع ہے, لیکن تب جب جان بوجھ کے ارادتاً قصداً کیا جائے. یہاں پر صحابہ کرام نے قصداً تو نہیں کیا, بھول ہو گئی, ان کو پتہ نہیں چلا تاریخ کا کہ کون سی ہے. تو اس لیے اس پر پروپیگنڈا اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اب تم اس پر شور مچا رہے ہو, کیا تمہیں اپنا کفر اور شرک نظر نہیں آتا؟ ٹھیک ہے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا گناہ ہے, لیکن کفر اور شرک تو اس سے بڑے گناہ ہیں, وہ تمہیں نظر نہیں آتے. لوگوں کو شہر سے نکال کر ہجرت پر مجبور کرنا تمہیں نظر نہیں آتا. انہی مہینوں میں تم نے مہاجرین کو مجبور کیا, اپنی آنکھوں کا شاطیر تمہیں نہیں نظر آتا, دوسرے کی آنکھوں کا تنکا تمہیں نظر آ جاتے. اور فرمایا فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں پر فتنے سے مراد شرک, اور شرک تم کیے جا رہے ہو. نہ حرمت والے مہینے کا احترام, نہ حرمت والی جگہ کا احترام, شرک تم کر رہے ہو. اور نادان اور احمق آدمی وہ ہے جو اپنے گناہ نہیں دیکھتا, دوسروں کے گناہ دیکھتے. تو اس لیے یہ صحابہ کرام سے جو ہوا, انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. یاد رکھیں یہ مسئلہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کا اب منسوخ ہے سورۃ التوبہ کی آیات سے. اب حرمت والے مہینوں میں بھی کفار کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے.
آگے اسی آیت میں ارتداد کا مسئلہ بیان کیا. مرتد مطلب اسلام سے پھر جانا، اس سے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، وراثت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. مرتد ہونے کے بعد دنیا کے سارے احکام اس سے اٹھ گئے، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوتا. یاد رکھیں، اگرچہ ایک آدمی مسلمان تھا، مرتد ہو کر یہودی بنا یا عیسائی بنا، اب اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگرچہ یہودی یا عیسائی بن جائے، ذبیحہ اس کا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جو پیدائشی یہودی اور عیسائی ہیں ان کے احکامات اور ہیں، اس کے احکامات اور ہیں. اس کی ساری نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں، نمازیں بھی ضائع، حج اور عمرے بھی ضائع. اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو مسلمان ہونے کے بعد حج دوبارہ کرنا اس پر لازم ہوگا. اس لیے الفاظ میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے جس سے کفر کا خطرہ ہوتا ہے. وَلَمَّا ظَنَّ السَّرَيَّةُ أَنَّهُمْ إِنْ سَلِمُوا مِنَ الْإِثْمِ، جب گمان کیا بلکہ یقین کر لیا صحابہ اکرام نے کہ اس سریہ میں جانے سے جو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کو معاف کر دیا گیا ہے. فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ أَجْرٌ، لیکن اس پر اجر نہیں ملے گا. یعنی صحابہ نے یہ سمجھا، شان نزول پہلے اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. شان نزول اس کا یہ ہے، صحابہ کو جب معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ معاملہ اللہ نے معاف کر دیا، تو پوچھا یہ سفر ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہوگا کہ نہیں؟ چلیں جو ہم سے غلطی ہو گئی وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جو ہم نے جہاد کیا ہے اس پر ہمیں اجر ملے گا کہ نہیں، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اجر سے تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، فارقوا اوطانہم، اپنے وطن چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اعلاء دینہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اے ثوابہ. واللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، للمؤمنین، رحیم بہم، مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں، قیمار، ما حکمہما، ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما ای فی طاعتہما، ان دونوں کو اختیار کرنے میں، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم. وفی قراءۃ بالمثلثۃ، مثلثۃ، اور ایک قراءت میں مثلثہ کے ساتھ ہے. یعنی یہ کبیر نہیں ہے بلکہ یہ کثیر ہے، اسم کثیر. مثلثہ کا مطلب سا ہے یہاں پر، تو مطلب ہوگا کثیر، اسم کثیر، بہت زیادہ گناہ ہیں اس میں. کبیر بڑا، کثیر بہت زیادہ. لما یکسل بسببہا، جو شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، بہت ساری خرابیاں اس میں. من المخاصمت، جھگڑے، والمشاتمت، گالی گلوچ، وقول الفحش، فحش گوئی. جب آدمی شراب پیتا ہے گالیاں بھی بکتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، قتل و قتال، لڑائیاں جھگڑے بھی کر جاتا ہے نشے میں آ کر. تو اس لیے فرمایا اسم کثیر، بہت سارے گناہ اس میں. اس لیے کہا ایک قرات میں اس کو سا کے ساتھ بھی پڑھا گیا. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہیں. مثلا فائدے کیا ہیں شراب میں؟ لذت، فرح، خوشی، فی الخمر، شراب میں. اور جوئے میں کیا فائدہ؟ وہ اصابت المال، مال مل جاتا ہے بلا قد، بغیر محنت مشقت کے، فی المیسر، جوئے میں. واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، ای ما ینشأ عنہما، جو ان سے پیدا ہوتے ہیں، من المفاسد، مفاسد سے اکبر، اعظم، زیادہ بڑے. شراب اور جوئے کا گناہ فوائد سے زیادہ بڑے، من نفعہما، اس کے نفع سے زیادہ گناہ زیادہ بڑے. ولما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوگی، شربہا قوم، کچھ لوگ پی رہے تھے ابھی بھی، وامتنع آخرون، کچھ باز آ گئے، الا، یہاں تک کہ حرمتہما آیت المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی
اور اس آیت نے ان دونوں کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا۔ دیکھیں اس آیت کو سمجھیے، ربط سمجھیں پہلے۔ اس سے قبل اللہ کی راہ میں جان مال لگانے کا ذکر تھا جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، دین اور دنیا کی عزتوں کا سبب ہے۔ اسی طرح شراب، جوا، اس میں مال لگانا تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ تو فرمایا یہ شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے ان سے کہ بہت سارے نقصانات ہیں اس میں، اور کچھ چھوٹے سے معمولی سے فائدے بھی ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ فوائد کا تقاضا ہے کہ استعمال کیا جائے اور نقصان کا تقاضا ہے کہ ان سے بچا جائے۔ توجہ سے یہ آیت سمجھنے کے قابل ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا آپ فرما دیں نقصان نفع سے زیادہ ہے، عقل جیسی نعمت بھی ضائع ہو جاتی ہے اور جوئے سے مال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں حرمت کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس آیت میں شراب کو حرام نہیں کیا، یاد رکھیں، بلکہ شراب کو ترک کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ شراب کے بارے میں کل 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت مکہ میں نازل ہوئی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اس میں صرف اتنا بتایا کہ تم شراب بناتے ہو، شراب بنانے کا ذکر کیا کہ پھلوں سے، کھجور اور انگور سے تم شراب بناتے ہو، اس کا ذکر کیا، ممانعت کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ کراہت کی طرف اشارہ دیا، کراہت کی طرف، منہ سکر، اس سے نشہ ہے، تو کراہت کی طرف اشارہ دیا۔ حضرت عمر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں فتویٰ دیجئے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عقل اور مال کو تباہ کرنے والی ہیں۔ جوا بھی مال کو تباہ کرتے ہیں، شراب بھی تباہ کرتی ہے۔ جو شراب پہ لگ گیا پھر ہزاروں میں ایک دن میں پی جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دوسروں کو بھی پلاتے ہیں، پیتے ہیں، پلاتے ہیں، بس یہی کام ہوتے ہیں۔ اور جوا کھیلنے والے ایک ایک دن میں اپنی بیویاں تک ہار جاتے تھے، اور ایک ایک دن میں لاکھوں ہار جاتے تھے اور کوئی لاکھوں لے جاتے تھے، تو مال اور جان کی تباہی ہے اس میں۔ تو ان دونوں حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا، تو اس پہ یہ والی آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ نے مذکورہ سبق میں پڑھی ہے۔ یہ دوسری آیت ہے شراب کے بارے میں۔ اس کے نزول کے بعد بھی بعض لوگوں نے تو اسم کبیر کی وجہ سے چھوڑ دی، کیونکہ اس میں کہا نا اسم کبیر کہ گناہ بڑا ہے اور منافع تھوڑے ہیں، جو سمجھدار آدمی تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کافی سارے مہمان جمع ہوئے، دعوت ہوئی، بعد میں شراب بھی چلی کیونکہ ابھی آرام نہیں ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، سورۃ الکافرون پڑھنی شروع کی، سورۃ الکافرون سے لا 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 چھوڑ دیا، قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، لا چھوڑ دیا سارا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب بھی کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا کہ اس چیز میں کوئی بلائی اور خیر نہیں ہے کہ جس کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پیتے رہے۔ ہاں نمازوں کے اوقات میں نہیں پیتے تھے، مثلا رات کو پی لی اور فجر کی نماز تک نشہ اتر جاتا، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پی لی، زور تک نشہ اتر جاتا تھا۔ تو اس آیت میں نماز کے وقت شراب پینے سے منع کیا، باقی عمومی طور پر اس شراب کو حرام ابھی نہیں کیا گیا تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، 3 آیتیں ہو گئیں، تیسری آیت، پھر ایک واقعہ پیش آیا، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، کھانے کے بعد شراب بہت مقدار میں پلا دی گئی، لوگ مست ہو گئے، نشے میں آ گئے، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنے لگے، پہلے برا بالا کہتے رہے، مار پٹائی شروع ہو گئی، ڈنڈے چل پڑے، جوتے چل پڑے، پھر ایک دوسرے کی مذمت میں اشعار پڑھنے لگے، آر دلانے لگے، عرب شاعر تو بڑے بڑے تھے، مذمت میں اشعار پڑھنے لگے۔ کسی نے اونٹ کا جبڑا اٹھایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سر پہ مار دیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا، دعا کی
یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کر دے۔ حضرت عمر نے بڑی لجاجت کے ساتھ دعا کی تو سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب اس آیت میں شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دی، مکمل حرام ہو گئی۔ اس آیت کے بعد مٹکے کے مٹکے، ڈرموں کے ڈرم شراب کے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے گئے۔ یہ آخری حکم تھا شراب کے بارے میں، مکمل قطعی طور پر حرام ہو گئی۔ مدینہ کی گلیوں سے کئی دن تک شراب چلتا رہا، اور جب دوبارہ بارش ہو جاتی تھی پھر شراب کی بو آنے لگی۔ اتنا شراب گرایا گیا، اتنا شراب۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک جگہ دور چل رہا تھا، جب اعلان ہوا شراب حرام ہو گئی، جو جیسے جیسے پی رہا تھا وہیں سے اس کو ڈھیل دیا، اگر پیالہ اونٹوں کے قریب ہے وہیں ڈھیل دیا۔ یہ صحابہ تھے کہ جب کوئی حکم آ جاتا فوراً اس کو مان لیتے، یہ نہیں سوچا چلو ابھی تو ڈالی ہو یا پی لوں، نہیں، فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ شراب کے اندر مفاسد زیادہ ہیں نفع کی بنسبت۔ آپ دیکھیے نفع کیا ہوگا، نفع یہ ہوگا وقتی طور پر انسان میں طاقت آ جاتی ہے، سرور آ جاتا ہے، وقتی طور پر یہ ہوگا، یا کچھ لذت آ جاتی ہے، یہی نفع ہے نا۔ نقصان تو اس کے بے شمار ہیں، اس لیے فرمایا نفع سے نقصان زیادہ ہیں۔ مثلا مفاسد، عقل خراب ہو جاتی ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتے ہیں، شرابی کو بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، چہرہ بگڑ جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، جسم اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، جگر خراب ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اپنی نسل برباد کر دیتے ہیں، عقل کو برباد کر دیتے ہیں، پاگل ہو جاتا ہے، جنون آ جاتے ہیں، اس میں ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو رگیں ہیں جن سے خون چلتے ہیں وہ رگیں اکڑ جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، آنے والی اولاد اس کی بہت کمزور پیدا ہوتی ہے شرابی کی۔ اس کے علاوہ جھگڑے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فضولیات بکتا ہے، اور بعض اوقات نشے کی حالت میں راز کی باتیں بھی اپنی بھی فاش کر بیٹھتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، زنا کا مرتکب ہو جاتے ہیں، نظام تنفس اس کا خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بے شمار نقصان ہے اس کے، بے شمار۔ اللہ کی نافرمانی الگ سے ہو رہی ہے، مال الگ ضائع ہو رہا ہے، پیسہ الگ ضائع کیا، سب کچھ ضائع ہی ضائع اور ضائع ہی ضائع۔ اس لیے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا، غیر مسلم ڈاکٹر نے، اگر دنیا سے آدھے شراب خانے بند ہو جائیں تو آدھے شفا خانے خود ہی بند ہو جائیں گے۔ آدھے شراب خانے بند ہو جائیں تو آدھے شفا خانے خود ہی بند ہو جائیں گے۔ اور ایسی جوا کیا ہوتا ہے، وہ سورۃ المائدہ میں آپ نے تفصیل پہلے پڑھ لی ہوگی، سورۃ المائدہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف اتنا آپ سمجھ لیجئے، کسی موہوم چیز کے نفع کی خاطر اپنے مال کو داؤ پہ لگا دینا، یعنی اس سے یہ بھی امید ہوتی ہے کہ پیسے زیادہ آ جائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ سارے ہی ضائع ہو جائیں گے، جو لگا رہا ہے یہ بھی چلے جائیں گے، یا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ آ جائیں گے۔ مثلا 10 لوگ لاکھ 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 10 کے 10 جمع کرتے ہیں آپس میں، اور کوئی کھیل لگاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کو امید ہوتی ہے میں جیت جاؤں گا تو 10 کے 10 لاکھ سارے مجھے مل جائیں گے، ہر آدمی کو یہ امید ہوتی ہے کہ لاکھ لاکھ جمع کرنے سے 10 لاکھ مجھے مل جائے گا۔ اب ہوتا یہ کہ وہ 10 لاکھ ایک کو مل جاتا ہے، باقی سب اپنے لاکھ لاکھ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جیسے عرب اونٹ خریدتے تھے، اور اونٹ خرید کر اس کو تیروں کے ذریعے سے اس کی تقسیم کرتے تھے، پیسے سب ڈالتے تھے، لیکن جس کے حصے میں جو گوشت آتا وہ اتنا وہ لے جاتا، اور بعض بالکل محروم ہو جاتے، بعض آدھ اونٹ لے جاتے، بعض چوتھائی لے جاتے، اور بعض تہائی لے جاتے، بعض ان کو کچھ نہیں ملتا، حالانکہ پیسے سب نے جمع کیے ہوتے۔ یہی حال جوئے میں ہوتا ہے، جو کھیلوں میں جوا، شرط لگا کر کھیلنا، یہ جوا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بعض اوقات بچے یہ بنٹے کھیلتے ہیں بنٹوں کے ساتھ، اس سے بچوں کو منع کرنا چاہیے، یہ جوا ہے۔ جو بچے بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کھیل لگاتے ہیں وہ، اب بعض جو جیتنے والا تو اس کے سارے بنٹے لے لیتے ہیں، اور جو ہار جاتے اس سے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں مال دولت عقل سب کچھ کو خراب کرنے والی، سب کچھ اس سے خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا ان کا گناہ نفع سے زیادہ بڑھے۔ تو کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہوگا، احمق ہی ہوگا کہ جو کم نفع کی خاطر زیادہ نقصان کر دے۔ یہ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، کسی آدمی کا مرغا بیمار ہو گیا،
تو اس نے دعا کی، یا اللہ میرا مرغا ٹھیک کر دے، میں اونٹ صدقہ کروں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، یعنی کتنی مقدار میں خرچ کریں. ما قدرہ، کتنی مقدار میں خرچ کرنا چاہیے. قل العف، آپ فرما دیجئے عف، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. اے الفاضل عن الحاجت، آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے. ولا تنفقوا ما تحتاجون الیہ، وہ نہ خرچ کرو جو اس کے تم اپنی محتاج ہو، جس کی تمہیں خود ضرورت ہے اس کو خرچ نہ کرو. وتضیعوا انفسکم، پھر اپنے نفس کو ضائع کر دو گے، نہیں خود بھوکے مر جاؤ گے. وفی قراءۃ بالرفع بتقدیر ہوا، اور ایک قرات میں یہ رفع کے ساتھ ہے، ہوا کی تقدیر، ہوا کی تقدیر کے ساتھ. تو اب یہاں پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا چیز خرچ کریں. تو فرمایا جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. ربط ماقبل کے ساتھ کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں جو احکام تھے، ترک شراب، ترک جوا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اپنے اموال اور حالات کی اصلاح کے لیے تھا. اب اس آیت میں دوسروں کی اصلاح کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تمہیں خرچ کرنا چاہیے. آگے اگلی آیت جو یتیموں کے بارے میں سوال ہے، اس میں بھی دوسروں کی اصلاح کے لیے خرچ ہے. تو دوسروں پر کیا خرچ کریں؟ اپنا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی فائدہ. فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جو ضرورت سے زائد ہے، جو تمہاری ضرورت میں نہیں آتا، جو فاضل ہے، مثلا آپ کے کپڑے اضافی ہیں، اللہ کے راستے میں دے دیں، بجائے اس کے ضائع کرنے اور رکھنے کے. سالوں پڑے رہتے ہیں، پہنتے نہیں. گھر کی کوئی مشین ہے، کوئی فریج ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے، دے دیں اللہ کے راستے میں. یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی، یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے. ضرورت سے زائد جو چیز اللہ کے راستے میں دے دیں. کھانا بچ گیا، زائد ہے، دے دیں کسی کو. کوئی چیز اضافی ہے، دے دیں کسی کو. تو یہ ہے جو چیز آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز بھی خرچ کر دیں اور خود دوسروں کے آگے سوالی بن جائیں. یہ شان صدیق اکبر الگ ہی ہے. ابو بکر کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ سب کچھ لوٹا دیا. ان کا تقویٰ اور ان کا توکل اعلیٰ درجے کا تھا. فرمایا کذالک. اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. بعض اوقات ہوٹل پہ کھانا کھانے کا موقع میسر ہو جائے، ہوتا ہے سفر وغیرہ میں یا کسی موقع پر، کسی پارٹی میں ہوٹل پہ لوگ کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. تو جب آپ ہوٹل پہ کھانا کھائیں، بعض اوقات بوتل بچ گئی، سلاد بچ گیا، روٹیاں بچ گئیں، سالن بچ پڑا، بہت ساری چیزیں بچ جاتی ہیں. ہم اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ہوٹل والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ردی میں پھینک دیتے ہیں. اس بوتل کو بھی گرا دیا جاتا ہے، اس کھانے کو بھی گرا دیا جاتا ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے، گندی نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے. یہ اسراف ہے اور یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے. اس لیے جو چیز بچ جائے اس کو پیک کر کے گھر لے کے آئیں. بعض لوگوں کو شرم آتی ہے، کیسے پیک؟ بھائی شرم کیا، آپ نے پیسے دیے ہیں. چلیں آپ کو شرم آتی ہے، آپ نے خود نہیں کھانا، گھر میں کسی کو دے دینا. چلیں گھر بھی نہیں لانا، اس کو آپ نے وہاں سے پیک کروا لیں. بوتل بچی، روٹیاں بچی، راستے میں کسی غریب کو دے دینا، کسی مانگنے والے کو، کسی غریب کو جس کو ضرورت ہے اس کو پکڑا دیں، وہ کھانا کھا لے گا. وہاں ہوٹل پر چھوڑ کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو. فی امر دنیا، دنیا کے معاملے میں، والآخرت، اور آخرت کے معاملے میں. فتأخذون بالاصلح لکم فیہما، جو زیادہ بہتر ہو تمہارے لیے اس کو تم اختیار کرو. جو چیز دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کو تم اختیار کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں. یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. ما یلقونہ من الحرج، کہ اگر ہم ان کے مال کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو حرج آتے ہیں. فی شانہم، ان کے مال میں. اگر ہم ان کے مال کو، ظاہر ہے کوئی اگر فوت ہو جاتا تھا تو اس کی والد اگر فوت ہوا یا جو بھی کوئی فوت ہوا تو جو یتیم بچہ ہے تو وراثت میں اس کو کچھ نہ کچھ مال بھی ملتا ہے، حصہ بھی ملتا. تو اب یتیموں کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ ہم ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملائیں یا نہ ملائیں. وَأَكَلُوهُمْ، یا اسموا، اگر ہم نے ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لیا اور اس میں کچھ حصہ ہم نے کھا لیا تو گناہ ہوگا. وَإِنْ عَزَلُوا مَالَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اگر ان کے مالوں کو الگ رکھیں، اگر ان کے مالوں کو الگ رکھیں. وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا، اور ان کے لیے الگ کھانا بنائیں. وَحْدَ مِكَيْلَ فَحَرَجٌ، تو یہ بھی مشکل کام ہے. قل، فرمائے اصلاح اللہم خیر،
ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے یہ بہتر ہے، ان کی اصلاح کرو، فی اموالہم، ان کے اموال میں، بتنمی، کس اعتبار سے، بتنمیتہا، تاکہ ان کے مال میں اضافہ ہو جائے، ان کا مال ضائع نہ ہو جائے، ومداخلتکم، تمہاری مداخلت سے، ومداخلتکم، تمہاری مداخلت سے ان کے مال میں اگر نقصان سے ان کے مال بچ جاتے ہیں، اصلاح مقصود ہے، تو خیر ان یہ بہتر ہے من ترک ذالک، اس کو چھوڑنے میں، ان کا مال الگ رکھنے سے اگر مال میں اصلاح ہوتی ہے تو ملانا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ أي تخلطون أي تخلقوا نفقتهم بنفقتكم، کہ تم ان کے خرچے کو اپنے خرچے کے ساتھ ملا لو، فإخوانكم، تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اے فہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر دین، دینی بھائی ہیں، بعض اوقات سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ ومن شأن الاخ، اور بھائی کی شان یہ ہوتی ہے، ان یخالط اخاہ، کہ اپنے بھائی کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، مل جل کے کھاتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں، ای فلکم ذالک، لہذا تم بھی ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، واللہ یعلم المفسد، اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، لاموالہم بمخالطتہ، کہ ان کے مالوں میں مکس کر کے، اختلاط کر کے فساد کرنا کس کا ارادہ اور کس کی نیت اللہ جانتا ہے، من المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا فیجازی کل منہما، دونوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اللہ کہتا نہیں نہیں الگ الگ ہی رکھنا ہے، بڑی مشقت ہو جاتی، لضیق علیکم، تمہارے اوپر تنگی کر دیتا، بتحریم المخالطہ، یعنی مکس کرنے کو حرام کر دیتا، تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ کا فضل اور احسان، اس نے اجازت دے دی، ساتھ ملا کے رکھ لو۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، اعلی امر ہی، اپنے کام پر، حکیم، حکمت والا ہے، فی سنی، اپنی سنت کے اعتبار سے۔ اب مسئلہ سمجھیں، شاید کچھ آپ کو سمجھ آ بھی گئی، صاحب جلالین نے آپ کو سمجھا دیا، میں آپ کو اس کا آسان مفہوم بتا رہا ہوں، سمجھیے بات۔ سوال یہ کیا گیا کہ ہم یتیم کا مال الگ رکھیں یا ساتھ ملا کے رکھیں، مثلا یتیم کے پیسے بھی ہیں، تو ہم اگر بازار میں جاتے ہیں، یتیم کے لیے آٹا الگ خریدتے ہیں، دال الگ خریدتے ہیں، سبزیاں الگ خریدتے ہیں، اس کے مرچ مسالے الگ خریدتے ہیں، نمک الگ خریدتے ہیں، تو اب اس کے مال کو ہم الگ رکھیں یا ساتھ ملا لیں، کیا کریں؟ کیونکہ کافی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ اب 2 دن کی بات نہیں، ساری زندگی کی بات ہے، اس کی جوانی تک کا مسئلہ ہے، جب تک بالغ نہیں ہوگا انہی کے پاس رقم رہے گی، کیونکہ اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر تو ظاہر اس کی رقم اس کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن جب تک بالغ نہیں ہے اس کی رقم کفالت کرنے والا اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ بچے کو اگر رقم دے دی اس نے تو ضائع کر دینی ہے، تو اس لیے اگر تمہاری نیت میں اس کی اصلاح ہے تو اس کی رقم کو اپنے پاس محفوظ رکھ کے اس پہ خرچ کرتے رہو۔ تو بات سمجھیں، اب روزانہ یتیموں کے لیے آٹا بھی گوندنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، ہانڈی تیار کرنی ہے، اپنی الگ بنانی، ان کی الگ بنانی، یتیم کا آٹا الگ گوندنا، اپنا الگ گوندنا، اس کی روٹی الگ بنانی، اپنی الگ بنانی، تو یہ انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر انسان کی طبیعت کبھی ایسی ہوتی ہے، کبھی زیادہ کھاتا ہے، کبھی کم کھاتے ہیں، جب کم کھائے گا تو باقی ضائع ہو جائے گا، مثلا یتیم کے لیے 2 روٹیاں پکائیں، ایک وقت میں 2 چپاتیاں بنائیے، کسی دن اس کی طبیعت خراب ہے، ایک کھائی اس نے، ایک بچ گئی، سالن بھی بچ گیا، اب جو بچا تو ضائع کرنا پڑے گا، اب اس کا کیا کریں؟ اب اس کا کیا کریں؟ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، بچہ اگر اس کی چیز اٹھا کے کھا لے پھر معاملہ خراب ہے، کیا کیا جائے؟ اب اگر ملا کے رکھتے ہیں، ان کا آٹا اپنے آٹے میں شامل کر کے گوندھ لیں، اور یا آٹا خریدتے وقت ہی کچھ پیسے اس کے ڈال لیں، کچھ اپنے ڈال لیں، اس طرح کریں تو سہولت ہے، آسانی ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کی چیز ہم نہ کھا لیں، بڑی پریشانی ہوئی، خصوصاً صحابیات کو بہت زیادہ مسئلہ بنا، کیونکہ کھانا بنانا یہ کام عورتوں کو ہوتا ہے گھر میں، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جب تمہاری اصلاح کی نیت ہے، خیر خواہی کی نیت ہے، تو ان کی مال کو، ان کی چیزوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ ملا لو، کوئی عرض نہیں، مقصد نیت تمہارا ان کی اصلاح ہے، نیت تمہاری ہے کہ ان کی چیز ضائع نہ ہو، تو کوئی عرض نہیں، تمہارے لیے مشقت تھی، اللہ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ تو نہیں، ان کا آٹا الگ گوندنا، ان کی مرچ مسالے الگ رکھنا، ان کا نمک الگ رکھنا، ان کا آئل الگ رکھنا، ہر چیز الگ الگ الگ، 2 ہانڈیاں پکانا کتنا مشکل ہے، آپ خود یہ بات جانتی ہیں اچھی طرح سے، تو اللہ نے اس دشواری سے آسانی کر دی، آسانی کر دی کہ تمہیں ملانے میں جب خیر خواہی مقصود ہے اور بہتری کی نیت ہے تو کوئی عرض نہیں، ملا سکتے، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اکثر و بیشتر بھائی مل جل کر ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ خیانت کی نیت سے کس نے مکس کی ہے، خیر خواہی کا جذبہ کس میں، خیانت کا کس میں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ بلا قصد کمی بیشی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے انعام ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ ان کے
آٹے وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا لو. مثلا چیز خریدنے گئے, سبزی خریدنے گئے, 100 روپے کی اپنی خریدی, 10 روپے کی اس کی خرید لیں. 100 روپے میں 10 روپے اس کے ڈال لیں, چونکہ وہ ایک ہے, آپ 5 لوگ ہیں. یا آپ آٹا گوندھ رہے ہیں, 3 پاؤ آٹا اپنا ڈال لیا اور 100 گرام اس کا ڈال لیا, اس کے حساب سے جتنی روٹی کھایا تو اتنا ڈال لیا. ہاں, یہ نہیں کرنا کہ اس کا مال کھانا مقصود ہو کہ آپ تو 10 لوگ ہیں, اپنا آٹا آدھا کلو ڈالا, 2 کلو اس کا ڈال لیا. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ تو پھر مال کھانا مقصود ہے بہانہ لگا کر. باقی جتنا اس کی ضرورت کے مطابق اتنا ڈال لیں. اب اس میں کمی بیشی ہو گئی, اس کی طبیعت میں خرابی اس وجہ سے اس نے کم کھایا, بچ کے آپ کھا لو, کوئی عرض کی بات نہیں. کیونکہ نیت یہاں پر آپ کی ضائع کرنے کی نہیں, نیت آپ کی اصلاح کی ہے. امید ہے اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب حکمت والا ہے. اس نے جو حکم دیا ہے اپنی حکمت کے تحت دیا ہے. ولا تنکحوا تتزوجوا ایھا المسلمون, اے مسلمانوں نہ نکاح کرو, نہ شادی کرو, نہ شادی کرو المشرکات, مشرکہ عورتوں سے, الکافرات, کافرہ عورتوں سے, حتی یؤمننا, جب تک ایمان نہ لائیں, ولامۃ مؤمنۃ, اور البتہ مومنہ باندی, خیر من مشرکین, بہتر ہے مشرکہ, خیر من مشرکۃ, بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے, حرۃ, جو آزاد ہو, لأن سبب نزولها العیب علی من تزوج امۃ مؤمنۃ والترغیب فی نکاح حرۃ مشرکہ. اب دیکھیں, باندی میں یہ عیب تو ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے, وہ آزاد نہیں ہے, لیکن جو کافرہ میں جو عیب ہے کہ وہ مومنہ نہیں ہے, کافر ہے, وہ عیب زیادہ خطرناک. لہذا باندی کے ساتھ نکاح کر لو, مشرک عورت سے نکاح نہ کرو. ولو اعجبتکم, اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں کتنی اچھی کیوں نہیں لگتی, اس کے دیوانے تم کیوں نہیں ہو گئے, لیکن مشرک عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. لجمالہا ومالہا, اس کے جمال اور اس کے مال کی وجہ سے تم اس کے پیچھے پڑ گئے, لیکن مشرکہ سے نکاح کی اجازت نہیں. وَهَذَا مَخْصُوصٌ بغیر الکتابیات, یہ آیت خاص ہے کتابیات کے علاوہ. کتابیہ عورت سے مسلمان کا نکاح جائز ہے, کتابیہ عورت سے, ہاں مسلمان کی عورت کا نکاح ان کے مردوں سے جائز نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے مردوں کا نکاح کتابی عورت سے جائز ہے. لیکن حقیقت میں وہ کتابی ہو, حقیقت میں وہ اہل کتاب ہوں. آج کل کے اکثر اہل کتاب جو اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہلواتے ہیں, یہ اہل کتاب نہیں ہیں, یہ تو اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں, یہ ملحد بن چکے ہیں. یہ صرف سائنس کو مانتے ہیں, اپنی عقل کی بنیاد پہ چلتے ہیں, یہ اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں, داریے بن چکے ہیں. حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو آج سے 100 سال پہلے اپنے فتاوی کفایت المفتی میں لکھ دیا کہ آج کے زمانے کے اکثر اپنے آپ کو اہل کتاب کہلوانے والے وہ اہل کتاب نہیں ہیں, تو لہٰذا اس سے بچنا ہے. اور فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, جو اہل کتاب ہیں ان کو اس آیت سے مستثنا کیا کہ اہل کتاب کی پاک دامنہ عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح ہو سکتے ہیں, لیکن جو اہل کتاب ہوں تب, داری اور ملحد نہ ہو. ولا تنکحوا, ولا تنکحوا, اور نہ نکاح کرو تم, تزوجوا, نہ تم نکاح کر کے دو اپنی بیٹیوں کو, المشرکین, مشرکین مردوں کے ساتھ, الکفار المؤمنات, یعنی اپنی مومنہ بیٹیوں کا نکاح کفار کے مردوں کے ساتھ مت کرو, حتی یؤمنوا, جب تک کہ وہ کافر مسلمان نہ ہو جائے. ولعبد مؤمن خیر من مشرک, اور مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے. ولو اعجبکم, اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہیں لگتا. لمالہ و جمالی, مال اور جمال کے اعتبار سے. اولئک ای اہل الشرک, یہ شرک کرنے والے لوگ مشرکین, یدعون الی النار, تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں, بدعائہم الی العمل, ایسے عمل کی کرنے کی وجہ سے جو بدعائہم الی العمل الموجب لہا, جو تمہارے لیے جہنم کو لازم قرار دے رہے. فلا تلیکو, لہذا مناسب نہیں ہے, لہذا مناسب نہیں ہے, مناکحتہم, ان کے ساتھ مناکحت کرنا, ان کے ساتھ نکاح کرنا, یہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ یدعو علی لسان رسلی, اور اللہ تمہیں بلاتا ہے, یعنی پیغمبر کی زبان کے ذریعے سے تمہیں بلاتا ہے, الی الجنہ, جنت کی طرف, والمغفرہ, اور مغفرت کی طرف, ای العمل الموجب, وہ اعمال جو موجب ہیں, لہما, جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف, باذن ہی, اس کے حکم کے ساتھ, بارادت, اللہ کے ارادے کے ساتھ. فتجب اجابت, لہذا لازم ہے تمہارے اوپر کہ اللہ کی بات کو مانو. بتزویج اولیائہ, بتزویج اولیائہ, کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو, یا اپنی بچیوں کا نکاح ان کے ساتھ کرواؤ جو مومن ہیں.
وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یتعظون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، بات کو سمجھیں۔ ربط گزشتہ آیت میں یتیموں سے مخالطت کا حکم تھا، اب اس آیت میں مشرکین سے ازدواجی اختلاط کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ازدواجی تعلق کے لیے دینی اخوت شرط ہے، اور دینی اخوت مشرکین میں مفقود ہے، لہٰذا ان سے مناکحت جائز نہیں ہے۔ مشرکین سے نکاح اور ازدواجی تعلقات کے بعد نہ ہی دین باقی رہتا ہے، نہ کلچر اور تمدن باقی رہتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر مشرکہ سے اگر نکاح کیا، یا بعض لوگ مہموں سے نکاح کر لیتے ہیں، اپنے دین کو پھر برا بھلا کہتے ہیں، یہ دین ان کو حقیر نظر آتے ہیں، اس لیے فرمایا مشرکہ عورت تمہیں کتنی اچھی کیا ہونے لگتی ہو تو اس کی طرف مت مائل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے لازوال حسن اور اسلام کی لازوال دولت کے مقابلے میں دنیاوی حسن و جمال اور مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسی مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مشرک لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، دین بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کی دعوت اور کفار کی دعوت میں تضاد ہے، اور بات کو سمجھیں اچھی طرح سے، جب دونوں کی دعوت میں تضاد ہے تو اگر اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو اس کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھو۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، رشتے میں، زوجیت میں محبت لازمی ہوتی ہے، بغیر محبت کے رشتہ چلتا نہیں ہے، اور جب دین الگ الگ ہیں تو محبت نہیں ہوگی، جب محبت نہیں ہوگی تو زوجیت کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر دوسری بات بلکہ تیسری بات، اگر مشرکہ عورت سے تم دلی محبت کرو گے، اس کے کفر سے چشم پوشی کرو گے، پھر اپنی آخرت کو برباد کرو گے۔ جب تک وہ ایمان نہ لائیں، جب تک وہ ایمان نہ لائیں، ان کو نہ رشتہ دو اور نہ ان سے رشتہ کرو۔ آج کل کفار کی بہت ساری اقسام ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو ظاہری کافر ہیں، ظاہری کافر ہیں جو اپنے آپ کو کافر کہتے کہلواتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن بعض کفار وہ ہیں جو مسلمانوں میں گھل مل کر رل مل کر گھسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون کیا ہے، بتاتے بھی نہیں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور رشتے مانگنے آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ قادیانی، منکرین حدیث، پرویزی، چکرالوی، ذکری، بائی، رافسی، خارجی، یہ بے شمار قسم کے لوگ ہیں شرک میں ڈوبے ہوئے۔ تو اس لیے آج لوگ یہ چیز دیکھتے نہیں، بس دیکھا لڑکے کا بڑا اچھا خاصا بزنس ہے، مالدار ہے، شکل کا اچھا ہے، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، کار رکھی ہوئی ہے، سر کے بالوں کو الٹا ٹیڑھا سیدھا کیا ہوا ہے، داڑھی کے درجنوں ڈیزائن بنواتا ہے، پکڑ کے رشتہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے رشتہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا یہ نہیں دیکھا جاتا ہماری بچی کا دین بگڑ جائے گا، کہیں اسلام سے فارغ نہ ہو جائے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہاں پر خود کے ہی ایسے واقعات پیش آئے، ایک بچی کا یہاں سے رشتہ دیا گیا اور امریکہ لے گئے، اور وہاں پر بعد میں جا کر اس لڑکے نے دین ہی بدل دیا، اللہ کے بارے میں اس نے اعتراضات شروع کر دیے۔ پھر وہ بچی وہاں سے بھاگی، یہاں پہ آئی، پھر کچھ عرصہ یہاں پہ رہی، پھر اس کے والد میرے پاس آئے، بات چیت چلتی رہی، پھر اس لڑکے کو یہاں بلایا، پھر اس کو کلمہ پڑھایا گیا، پھر دوبارہ اس کا نکاح کیا گیا۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اصل چیز، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، باقی چیزوں کو ترجیح نہ دو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ یہ مسئلہ کافی تفصیلی ہے، میرے حال میں آج بس کر دیتے ہیں، یہ کافی تفصیل طلب بات ہے، تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔